الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ کی آیت نمبر 168 تک ہم نے تفسیر پڑھ لی تھی غالباً جی اب آیت نمبر 169 سے شروع کریں گے. تھوڑا سا پچھلی آیت کو شامل کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا اور یہاں سے آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں احکامات والی آیتیں زیادہ آئیں گی، یعنی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے تعلق سے بیان کیا ہے، تو اکثر آیتیں آپ وہ پائیں گے اس میں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، چھٹا رکوع ہے، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین میں سے جو حلال اور طیب ہیں، یعنی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال اور طیب کی ہیں، پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور تم اتباع نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی یا پھر شیطان کے طریقے کی، شیطان کے طریقے پر نہ چلو. انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی اس کی دشمنی بالکل واضح ہے. انما یأمرکم، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا یعنی گناہ کا، والفحشاء، یعنی کہ بے حیائی کا، یعنی قبیح چیزیں. قبیح شریعت میں سو اور فحشا میں تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے. سو ہر قسم کے گناہ کو کہتے ہیں، ہر قسم کی برائی کو کہتے ہیں، یہ عام ہے. اور فحشا یہ کھلے طور پر بڑے قسم کی بے حیائی کو کہتے ہیں. یا دوسرا ایسا سمجھ لیں کہ سو ہر قسم کا گناہ ہے، اور چاہے اس کے اوپر شریعت نے سزا مقرر دنیا میں نہ کی ہو. اور فحشا وہ گناہ ہے کہ جس پر شریعت نے دنیا میں سزائیں یعنی حد مقرر کی ہو، جیسے کہ زنا کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے. ٹھیک ہے، تو انما یأمرکم بالسوء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یعنی کہ شیطان تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے اور تم سے وہ باتیں کہلواتا ہے کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام ہے. جو چیز اللہ نے کرنے کے لیے نہیں کی تھی وہ تم اس کام کے کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے. جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا وہ تمہیں اس چیز کے جائز ہونے کا حکم دیتا ہے، وہ کرو کر کے حکم دیتا ہے. تو اس طرح سے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے طریقے پر نہ چلو، وہ راہ راست سے تمہیں بھٹکانے والا ہے اور تم سے وہ بات کہلواتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام ہوتا ہے اور تم اس کا علم نہیں رکھتے. تو یہ دیکھیں، وَأَن تَقُولُوا، ان جو ہے اس کے تعلق سے بھی ہم نے پڑھا ہے، جب یہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کے آخر سے جو جمع کا صیغہ ہے اس نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ تقولون سے ان تقولو ہو گیا. اچھا، اب یہاں پر یہ آیت کا تعلق اس پچھلی آیت سے ہے کہ جس میں یہود نے اپنے اوپر سوائب وغیرہ میں سے جانوروں کو جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. یعنی کہ ایک آیت پیچھے گزر چکی، دیکھیے کہاں ہے، نہیں چلے ٹھیک ہے. یہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض سے اس کا تعلق، اس کو اگر کریں تو یاد رکھیں اس کا شان نزول ایک یہ ہے
کہ عبداللہ بن سلام تھے یا پھر دوسرے بعض یہود تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر جو ہے اونٹ کے گوشت کو حرام کر دیا تھا اپنے اوپر، حالانکہ اونٹ کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا تھا، اللہ نے اسے حرام نہیں کیا۔ تو اللہ نے حکم دیا جو چیز اللہ نے حلال اور طیب کی ہے تو تم اسے کھا سکتے ہو، تم شیطان کی بات پر عمل مت کرو، شیطان تو تمہیں اس طرح کی برائیوں کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم وہ بات کہو کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر نہیں جانتے ہوئے تم جو ہے اللہ کے اوپر الزام لگا دیتے ہو۔ اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اونٹ کو حرام کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا اونٹ کے گوشت کو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر رکھا تھا۔ تو وہی آگے بیان اس کا آ رہا ہے، اس کی تفسیر میں کہا کہ من تحریم ما لم یحرم وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں کی، جو چیز حلال کی تھی تو تم اسے حرام ٹھہراتے ہو، اور اسی طرح جو چیز حرام کی تھی یعنی کہ من من اتخاذی انداد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ نے حرام کیا تھا تو تم اسے حلال سمجھتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، یعنی ان کفار سے کہا جائے، اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کیا چیز؟ یعنی کہ من التوحید و تحلیل الطیبات، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توحید کی اتباع کرو، یعنی ایک خدا کی عبادت کرو، و تحلیل الطیبات، اور حلال چیز پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تم اس بات کو مانو۔ تو وہ کہتے ہیں قولو بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، قولو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لا ہم نہیں مانیں گے اس چیز کو، بل نتبع بلکہ نتبع ہم اتباع کریں گے، ما الفینا یعنی ما الفینا علیہ آباءنا، ان باتوں کی جس پر ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو پایا۔ تو یہ الفینا وجدنا کے معنی میں، کیا جس بات پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہم اسی بات کی اتباع کریں گے، تمہاری اتباع نہیں کریں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یعنی کہ من عبادت الاصنام و تحریم السوائب والبحائر، جو اللہ کیا کہتے ہیں ان کے آبا و اجداد یہود کے، وہ بتوں کی یا پھر مشرکین کے کہہ لیں، مشرکین بتوں کی اتباع کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہود جو ہے حرمت میں اونٹ کے گوشت کو حرام سمجھتے تھے اپنے اوپر، تو یہ ان کے آبا و اجداد نے انہیں یہ باتیں بتائی تھی تو وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے قول کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، یہاں پر جو آیا ہے یہ حمزہ جو ہے استفہام انکاری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی بات کو رد کرنے کے لیے۔ تو ترجمہ یوں ہوگا ایتبعونہم، کیا تم ان کی اتباع کرو گے، یعنی اپنے آبا و اجداد کی اتباع کرو گے؟ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ کہ تمہارے آبا و اجداد لا يعقلون شيئا، کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے یا کوئی عقل نہیں رکھتے تھے، لا يعقلون شيئا کسی چیز کی عقل نہیں رکھتے تھے سے مراد یعنی امر دین میں دین کی باتوں کا علم نہیں بھی رکھتے تھے، تو کیا تم پھر بھی ان کی اتباع کرو گے؟ ولا يهتدون، اور نہ ہی وہ راہ حق کی طرف جو ہے ہدایت پر گامزن تھے، ولا يهتدون، نہ ہی انہوں نے ہدایت پائی ہو، یعنی اگر وہ جاہل ہوں گے تمہارے آبا و اجداد اور جہالت میں دین کے اندر ایسی ایسی خرافات اور باتیں کر کے گئے ہوں گے اور وہ ہدایت والے راستے پر بھی نہیں تھے، تو کیا تم پھر بھی ان کی اتباع کرو گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ انکار کے لیے ہے۔ وَمَثَلُ، اب ان کی جو کافروں کی جو ہے صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، صفتن وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال ایسی ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کرنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ وَمَن يَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، یعنی کہ ان کافروں کو اگر ہدایت کی طرف بلانے والا کوئی ہو تو وہ کافر کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، کہ اس
شخص کی طرح جو ہانکتا ہے، ینعق یصوت بما لا يسمع الا دعاء و نداء، یعنی جس طرح سے ایک چرواہا ہوتا ہے وہ جانوروں کو ہانکتا ہے اور پکارتا ہے، تو جانوروں کو جب وہ آواز دیتا ہے، بلند آواز دیتا ہے، تو یہ جانور جو ہیں اس کے الفاظ کو نہیں سمجھتے، اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، صرف اس کے پکارنے کو دیکھتے ہیں، تو اس کے چیخ اور پکار، بس یہی چیز انہیں سمجھ میں آتی ہے، اور اس کا معنی اصلاً انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جس طرح جانوروں کو ہانکنے کے لیے جو ہے چرواہا پکارتا ہے، ویسے ہی کوئی ہدایت کی بات کرے ان کافروں کو، تو ان لوگوں کو اصل بات تو سمجھ میں آتی نہیں ہے، یعنی اس کا معنی ان کے دل میں اترتا نہیں ہے، گویا کہ ان کے لیے وہ بس وہ چیخ و پکار ہی ہے۔ بما لا يسمع الا دعاء و نداء، یعنی وہ نہیں سنتے سوائے چیخ اور پکار کے، ای صوتن ولا يفهم معناه، یعنی صرف اس کی آواز انہیں سمجھ میں آتی ہے، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، ای فی سماع الموعظتی و عدم تدبرها، یعنی کہ نہ اس کے واعظ و نصیحت انہیں سمجھ میں آتی ہے، نہ اس کے اندر غور و فکر کرنا انہیں سمجھ میں آتا ہے، کل بہائمی، جیسا کہ جانور جو ہوتے ہیں، تسمع صوت راعیہا، یعنی وہ جو ہے چرواہے کی صرف آواز کو سنتے ہیں، ولا تفہمہ، اور نہ ہی اور اس کی کیا کہتے ہیں اس کی بات کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اس کے معنی کو نہیں سمجھتے۔ تو وہ کفار کیسے ہیں؟ ہم سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون، تو وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ کوئی جو ہے علم نہیں رکھتے، لا یعقلون، کچھ بھی عقل نہیں رکھتے، تھوڑا سا بھی اس چیز کا علم نہیں رکھتے۔ تو یہ جانوروں کے جیسے ان کی حالت ہے کہ ان کو پکارا جائے حق کی طرف تو اسے انہیں تو بس یہ صرف چیخ و پکار لگتی ہے، یعنی اس کے معنی نہیں سمجھتے، صرف آواز انہیں بلند آواز سمجھ میں آتی ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، یہ احکام والی آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو، کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، حلالات یعنی جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھی ہیں انہیں اللہ نے طیبات کا بھی نام دیا، جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی جو ہے اللہ رب العزت نے کلو مما فی الارض حلالا طیبا کا، تو حلال کی صفت طیبا فرمائی تھی، تو جو حلال ہے وہی طیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے اللہ، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، تو پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد؟ جو چیزیں حلال ہے وہی پاکیزہ ہیں۔ ما رزقناکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یعنی کہ علی ما احل لکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، کیونکہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تھی کہ لوگوں نے، قوموں نے اپنے اوپر حلال کر رکھی تھی، اور بعض چیزیں ان کے اوپر حرام تھی یہود وغیرہ پر، پچھلی قوموں میں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر رکھی ہیں، جیسا کہ چربی جو ہے یہود کے اوپر جو ہے حرام تھی، وہ لوگ چربی نہیں کھا سکتے تھے، لیکن چربی ہمارے لیے حلال ہے جانور کی، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پر تو تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں تمہارے لیے حلال کر رکھی ہیں، تو کلو من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا، واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ تمہارے لیے حلال کی، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہو، یعنی کہ جب تم نے یہ مان لیا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، تو تم نے اس کے حکم کو بھی ماننا چاہیے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو تم ایک اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کی اتباع بھی کرنی چاہیے، اس کے حکم کو بھی ماننا چاہیے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، ناپاک چیزوں کو، حرام چیزوں کو نہ کھاؤ۔ اب پاکیزہ چیزیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو حرام کیا ہے؟ تو حرام کی تفصیل پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار کو،
اللہ تعالیٰ نے مردار کو تم پر حرام کر دیا، یعنی مردہ کو کھانا، مردار جانور کو کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اور وہ مردار کیسے بنتا ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ کوئی جانور جو ہے طبعی موت مر جائے، طبعی موت مر جائے یعنی نیچرل ڈیتھ ہو جائے۔ کوئی جانور بیمار تھا مر گیا، یہ جانور حرام ہو گیا۔ کوئی جانور صدمے سے مر گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی نے اسے لاٹھی ماری اور پھر وہ مر گیا اس کے صدمے سے، تو یہ بھی مردار ہے۔ یا پھر کوئی اونچائی سے جانور جو ہے پہاڑی وغیرہ پہ چڑھ رہے ہوں گے اور پھر وہاں سے پھسل کر گر گیا یا ڈوب کر مر گیا، پھر یہ بھی جانور کیا ہے، حرام ہو جاتے ہیں، تو یہ مردار کہلاتا ہے۔ اسی طرح جس جانور کو، اب یہ مردار تو فوراً سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو بھی تو جانور کی ڈیتھ ہوتی ہے؟ نہیں، اسے حلال کرنا کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور پھر ذبح کریں تو اس ذبح کرنے کے بعد وہ پھر اسے مردار نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، اسے مردار نہیں کہتے۔ ہاں، اگر اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یا پھر غیر اللہ کا نام لیا جائے، بتوں کا نام لیا جائے، تو پھر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر مردار کو، ای اکلہا یعنی اس کے کھانے کو حرام کیا، اس کے کھانے کو حرام کیا۔ یہ ای اکلہا کیوں کہا؟ کیونکہ بعض روایتوں میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر جو ہے ایک بکری مری ہوئی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم نے اس سے نفع کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا یہ تو مردار ہے، ہم اس کا فائدہ کیسا؟ تو کہا گوشت کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کی کھال یا کھر سے جو ہے فائدہ لیا جا سکتا تھا، یعنی کہ مردار کے گوشت کو کھانا حرام ہے، لیکن اگر اس کی جلد ہے، اس کے جو جو چمڑا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اسی لیے ای اکلہا کا۔ تو اذا الکلام فیہ، اب اس کے اندر جو ہے کلام ہے، اختلاف ہے، فقہی اختلافات ہیں کئی۔ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا، اب اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کے اندر بھی کچھ اسی طرح آپ کو ملے گا۔ وَهِيَ مَا لَمْ يَزُكَّ شَرْعًا، یعنی جس جانور کو شرعی طور پر حلال نہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، پاک کرنے کا جو طریقہ ہے، اگر وہ طریقہ استعمال نہ کیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأُلْحِقَ بِهَا بِالسُّنَّةِ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ، اور اسے جو ہے سنت کے ساتھ جو ہے جوڑا گیا ہے، یعنی ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے جو تفصیلات ہیں احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور احادیث میں دیکھا جائے گا کہ پھر یہ مردار کی کیا کیا قسمیں بتلائی گئی ہیں اور حلال کرنے کے طریقے کیا کیا بیان کیے گئے، وہ آپ کو جو ہے احادیث سے سنت کے ذریعے سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر اسی طرح وہ فرمائے کہ ما ابینا من حی، اور زندہ سے بھی جو گوشت نکالا جاتا ہے وہ بھی مردار کے ہی حکم میں ہے، یعنی کہ کوئی جانور زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ عرب جو دور جاہلیت میں ایسا کرتے تھے کہ بعض جانور زندہ ہوتے تھے اور اس کو ذبح نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے جسم کا کوئی بعض حصہ گوشت کاٹ لیتے تھے اور کھا لیتے تھے، حالانکہ جانور کو مارتے بھی نہیں تھے، ذبح بھی نہیں کرتے تھے، جانور ویسے ہی کھڑا ہے لیکن اس سے جانور کو بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے، جانور زخمی ہو جاتا ہے، تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو جو گوشت کا ٹکڑا زندے جانور سے کاٹ کر نکال لیا جائے وہ بھی مردار کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ وَخُصَّ مِنْهَا السَّمَكُ وَالْجِرَادُ، اور اس میں سے جو ہے تخصیص کر دی گئی ہے مچھلی کی اور ٹڈی کی، کیونکہ مچھلی اور ٹڈی یہ دونوں جو ہیں حلال ہیں اگرچہ کہ یہ مردہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا شکار جب کیا جاتا ہے تو اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، مچھلی کو جب جال ڈال کے پکڑا جاتا ہے سمندر سے تو وہ مچھلیاں جو ہیں اس کو کوئی ذبح نہیں کرتا، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے چھری نہیں چلاتا تو وہ مر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود مچھلیاں جو ہیں حلال ہوتی ہیں، تو میتتا کے اندر یہ مردار کے حکم میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح ٹڈی، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو اس کا رواج نہیں ہے، البتہ اس زمانے میں کھائی جاتی تھی۔
تو फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर मुर्दार को हराम किया, यानी उसके गोश्त को खाना हराम किया। वद्दमा, और खून को हराम किया है। अब ये खून से क्या मुराद है? तो ये खून से दमे मसफूह मुराद है। ठीक है, बहने वाला खून मुराद है, क्योंकि सूरतुल अनआम में ठीक इसी तरह की एक आयत आपको मिलेगी, और वहां पे दमे मसफूह का जिक्र है। मसफूह का मतलब बहने वाला खून, जो सर्कुलेट होता है बॉडी में, वो खून जो है हराम है। यानी जब आप जानवर जिबाह करते हैं तो जो खून तेजी के साथ बह निकलता है वो खून हराम है, आप उसे खा नहीं सकते। बाज गैर मुस्लिम वो हैं जो है जानवर के जिबाह के बाद वाले खून को जमा करते हैं, क्योंकि खून जब जमा हो जाता है ना, थोड़े दिन देर के बाद ठंडा होने के बाद वो जम जाता है। तो ये जो जमा हुआ खून, ये जो बहता हुआ खून जो निकाला गया है, तो फिर इसे खाना जो है जायज नहीं है। हाँ, वो खून जो गोश्त के साथ रह जाता है, ठीक है, तो वो माफ है। यानी जब हम मार्केट से गोश्त खरीद के लाते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है थोड़ा सा खून लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो खून जो है माफ होता है कि अगर वो खाने में आ जाए तो कोई हर्ज नहीं होता, उतना हलाल है। यहाँ बहने वाले खून यानी रगों में जो खून जो बहता है, वो खून हराम अल्लाह ताला ने किया है। वद्दमा कमा फिल अनआम, जैसा कि सूरतुल अनआम में जिक्र किया है। वलहमल खिंजीरी, और सूअर का गोश्त, जो पोर्क जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जो पिग का गोश्त है, तो वो गोश्त भी अल्लाह ताला ने हराम किया है। लहम, लहम गोश्त को कहते हैं। लहमल खिंजीरी, खिंजीर का गोश्त। अब ये खिंजीर के गोश्त को क्यों हराम किया? क्योंकि ये जानवर ही नापाक है, नजिस है, और ये नजासत ही खाता है। तो चूंकि ये नजासत खाता है तो बेशुमार बीमारियां होती हैं, और अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबातिन, ऐ ईमान वालो पाकीज़ा चीजों में से खाओ, नजिस चीजों में से नहीं खाना है, नापाक चीजें नहीं खाना है। तो लहमुल खिंजीर जो है नापाक है, इसलिए तुमने नहीं खाना है। खुसूस, अब यहाँ खस्सल लहमा, अब यहाँ पे खुस्सल लहमु जो है गोश्त की तखसीस फरमाई। लहमुल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त हराम है। ये गोश्त की गोश्त को स्पेसिफिकली क्यों मेंशन किया? क्योंकि जो जानवर से सबसे बड़ा नफा हासिल किया जाता है वो गोश्त की सूरत में होता है। असल मकसूद जो है ना, गोश्त ही होता है जानवर से। तो बाकी सारी चीजें उसके ताबे होती हैं। तो इसका मतलब गोश्त हराम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दूध हलाल है। नहीं, उसका दूध भी हराम है, उसका गोश्त भी हराम है। गोश्त चूंकि आला चीज है उसका जिक्र किया, और अदना जो है वो खुद ब खुद उसके नीचे कंसिडर्ड होती हैं। तो ये जो फरमाया खुस्सल लहमु लिअन्नहु मुअज़्ज़मुल मक़सूदी, क्योंकि यही सबसे बड़े मकासिद में से होता है। वगैरुहु तब तबउल लहु, और बाकी जो चीजें होती है उसके ताबे होती हैं। यानी कि दूध हो गया या फिर दूसरे बेनिफिट्स जो आप हासिल करते हैं जानवर से, ठीक है। तो वो लहमिल खिंजीर फरमाया। अच्छा, अब बाज जो आप देखें कि क्रिश्चियंस ये पोर्क खाते हैं या दूसरे गैर मुस्लिम पोर्क खाते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये हम जो जो पिग को पालते हैं वो जो है हम बड़े पाकीज़ा तरीके पर पालते हैं। हम उनको जो है वेजिटेबल्स खिलाते हैं, उनको केजेस में रखते हैं, ठीक है, उनको बाहर चरने फिरने नहीं देते, और इस तरह से जो है हम उनको गंदगी से महफूज रखते हैं, इसलिए हम खाते हैं। हालांकि ये जो खिंजीर है उसकी फितरत में ही नजासत खाना है। तो अगर चाहे उसे आप केजेस में बंद करें, यानी कि पिंजरे में भी बंद करके रखें और सब्जियां वगैरह खिलाएंगे, तो वो खुद अपनी ही नजासत खाता है। तो इसीलिए ये कहना कि भाई हम जो है उसको सेपरेट पाल कर ये करके खाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके बावजूद उसकी फितरत में नजासत है, तो वो जो है नजासत ही खाएगा। तो बहरकैफ, हाँ, कोई मुसलमान जो है तस्वुर भी नहीं कर सकता इसके खाने का। तो फितरी तौर पर भी जो है इंसान को कराहत होती है नापाक चीज से, बदबूदार चीज से। तो लहमल खिंजीरी, और खिंजीर के गोश्त को भी अल्लाह ने हराम किया। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाही, ठीक है, और जिसे उहिल्ला यानी जिस जानवर पर, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। तो अब
اس پر جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس کی تفسیر اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وما اہل بھی لغیر اللہ کا مطلب ہوتا ہے ای ذبح ای ذبح علی اسم غیرہ تعالی، اللہ تعالی کے علاوہ غیر اللہ کا نام لینا۔ ذبح کے وقت، عین ذبح کے وقت جب آپ چھری چلاتے ہو، اس وقت آپ غیر اللہ کا نام لیتے ہو تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا احلال کا کیا معنی؟ رفع الصوتی، آواز کے بلند کرنے کو احلال کہتے ہیں۔ وَكَانُوا يَرْفَعُونَهُ عِنْدَ الذِّبْحِ لِآلِهَتِهِمْ، اور جو مشرکین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ جانور کو ذبح کرتے وقت آواز کو بلند کرتے تھے، یعنی کہ بلند کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ بسم اللہ والعزا کہتے تھے، تو لات اور عزا ان کے بتوں کے نام تھے، تو جانور ذبح کرتے تھے بسم اللہ والعزا کہتے تھے وہ، تو لات اور عزا کے نام پر ہم ذبح کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کے نام پر ہم ذبح کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کا نام لیں گے عین ذبح کے وقت تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ اب وما اہل بہ لغیر اللہ کو تھوڑا سا اس میں تفصیل ہے۔ جتنے بھی مفسرین بڑے بڑے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر مدارک ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر کبیر وغیرہ آپ اٹھا لیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان تمام مفسرین نے، جمہور نے، وما اہل بہ لغیر اللہ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جس جانور کے ذبح کے وقت بتوں کا نام لیا جائے، بتوں کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر تخصیص کے ساتھ فرمایا۔ اب یہاں اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے عین ذبح کے وقت کسی کا نام لینا، اور وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیا جائے گا، اگر غیر کا نام لیں گے تو حرام ہو جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے جانور کو کسی کے نامزد کرنا، یعنی جانور کو کسی پرسن کی طرف منسوب کر دینا، اس سے وہ جانور جو ہے حرام نہیں ہوتا۔ یہاں صرف ذبح کا، عین ذبح کی بات ہو رہی ہے ایگزیکٹلی۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے ایک آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، آپ نے 2 بکرے خریدے، کسی نے پوچھا یہ بکرے کس کے ہیں؟ کہا یہ احمد کے بکرے ہیں۔ اب یہ احمد کے بکرے ہیں سے مراد یہ احمد کے عقیقے کے بکرے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بچے کے عقیقے۔ تو اب یہ عقیقے کا بکرا کہنا یا احمد کا بکرا کہنا، تو اب یہ جو نام آپ نے لگا دیا ہے تو اس سے یہ جانور حرام نہیں ہو جاتا۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ دیکھو یہ جانور پر تو غیر اللہ کا نام لیا گیا تو یہ حرام ہو گیا، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں عین ذبح کے وقت جب غیر اللہ کا نام لیا جائے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کے وقت نہ کہا گیا ہو تو حرام ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح کوئی شخص جو ہے ایصال ثواب کے لیے کسی کے بکرا خریدتا ہے یا جانور خریدتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ یہ میں میرے والد کے لیے بکرا خریدا ہوں، یہ میرے والد کا بکرا ہے۔ اب والد کا بکرا کا کیا مطلب؟ میرے والد کے ایصال ثواب کے لیے بکرا خریدا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شادی وغیرہ میں خریدتے ہیں، یا پھر عید کے موقع پر آپ خریدتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ وہ شیخ صاحب کا بکرا ہے۔ یہ کس کا بکرا ہے؟ وہ خالد صاحب کا بکرا ہے۔ اب یہ آپ نے نام جو لگا دیے ہیں پرسنس کے، تو اس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، بلکہ اس کو حرام بولیں گے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں معنی یہ ہوگا کہ ذبح کرتے وقت ایگزیکٹلی اس وقت جب آپ نام لیا جائے ذبح کے وقت، تو اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے تو ہی حرام ہوتا ہے۔ صرف جانور کو نامزد کرنے سے وہ کچھ حرام نہیں ہوتا۔ یہ کوئی بھی بڑی عجیب بات ہے، کسی بھی مفسر نے، جو بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی، سب نے یہی کہا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، ذبح کے وقت جب جو ہے اب جھوٹے باطل معبودوں کا نام لینا، جیسے کہ یہاں پر تفسیر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وَكَانُوا يَرْفَعُونَهُ عِنْدَ الذِّبْحِ لِآلِهَتِهِمْ، عین ذبح کے وقت وہ اپنے معبودوں کا نام لیا کرتے تھے بسم اللہ والعزا بول کے، تو اس طرح کہنے سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، یعنی وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو شخص مجبور ہو جائے، فمن اضطر، اضطراری کیفیت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ
ایکسٹریم سچویشن ہو جاتی ہے مجبوری کی کہ اب اس کے پاس جو ہے سوائے مردار کے کوئی کھانا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے اور کسی علاقے میں ہے، جنگل میں پڑا ہوا ہے، دور دور تک کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، 3 دن سے، 1 2 3 دن سے بھوکا ہے آدمی بہت زیادہ۔ اب اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے اس کی، تو اس کو اضطراری کیفیت بولتے ہیں۔ اب اس کو سامنے کوئی جانور جو ہے مردار نظر آتا ہے، اب وہ زندہ رہنے کے لیے اس میں سے تھوڑا سا کھا لے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے، اس پر پھر گناہ نہیں ہے۔ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غیر باغن، یعنی مسلمانوں کے طریقے سے اسے نکلنا بھی مقصود نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ولا عادن، اور نہ ہی اس کی طرف کو کھانے کی اس کی رغبت ہو، یعنی اس کا انٹینشن بھی نہ ہو اس چیز کو کھانے کی طرف سے، وہ جانور کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس طرح کا سیناریو آتا ہے تو فلا اثم علیہ، تو پھر اس کو کھانے پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، فلا نہیں ہوگا، اثم علیہ اس پر کوئی گناہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ غفور ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم، ٹھیک ہے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بِأَهْلِ طَاعَتِهِ حَيْثُ وَسْعُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی توبہ کو بھی قبول کرنے والے ہیں۔ اس میں سے خارج الباغی والعادی، اس میں سے باغی اور عادی کو نکال دیا، باغی جو اس مسلمانوں کے طریقوں سے ہٹنے والا ہو، اور عادی سے مراد جو ہے جس کی رغبت اس ان حرام چیزوں کی طرف کھانے کی ہو، ٹھیک ہے۔ وَيَلْحَقُ بِهِمَا كُلُّ عَاصٍ بِسَفْرِهِ كَالْآبِقِ وَالْمَكَّاسِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَكْلُ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ مَا لَمْ يَتُوبُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِي۔ اب یہاں سے امام شافعی کا ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں جو سفر میں ہے، اور جو شخص جو ہے مکاس ہے، یعنی کہ ایسا بھاگا ہوا غلام ہے، تو بھاگا ہوا غلام ہے تو ایسا شخص کے لیے پھر یہ چیز حلال نہیں ہوتی کہ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، ٹھیک ہے، توبہ نہ کر لے۔ تو یہاں تک یہ بات ہو گئی، ہاں، ٹھیک ہے، یہیں پر پھر اختتام کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے 4 باتوں کو ذکر کیا: ایک، مردار کو کھانا حرام، دم مسفوح بہتے خون کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اور اس چیز کو حرام کیا، اس جانور کو جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ 4 کیٹیگریز ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں سے ایک ایکسیپشن بتایا کہ اگر اتنی اضطراری کیفیت ہے، مجبوری کی حالت ہے، تو پھر اس میں جو ہے تھوڑی سی گنجائش نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔